لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك ورفع مرفقيك. رواه مسلم. ہم لوگ صحیح مسلم میں کتاب الصلاح سے باب صفت الصلاح کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. ابھی سجدے کی بحث چل رہی ہے کہ سجدہ کیسے کیا جائے گا. اس سے پہلے والی حدیث میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، جن میں سے آپ نے بتایا پہلی ہڈی پیشانی ہے، باقی 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہیں، 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے اور 2 ہڈیاں دونوں پاؤں ہیں، اور پیشانی کے ساتھ ناک بھی شامل ہے. راجح مسلک یہی ہے. کچھ لوگوں کے یہاں اگرچہ یہ ہے کہ آپ ناک زمین پر نہ رکھیں تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن حدیث کی روح سے یہ واضح ہے کہ ناک بھی پیشانی کے ساتھ رکھنی ضروری ہے. تو ابھی جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ حدیث ہے کہ سجدہ میں سجدہ کرنے کی کیفیت کیسی ہوگی. تو دیکھیں، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہہ رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا سجدت فضع کفیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھو. جب تم سجدہ کرو تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھو. وارفع مرفقیک، اور اپنی دونوں کوہنیوں کو اٹھائے رکھو. اپنی دونوں کوہنیوں کو اٹھائے رکھو، یعنی جب سجدہ کرو تو ان دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ دو اور اپنی ان دونوں کوہنیوں کو زمین سے اوپر اٹھائے رکھو، یعنی پورے ہاتھ کو زمین پر مت بچھاؤ. اذا سجدت فضع کفیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھ دو. وارفع مرفقیک، اور اپنی دونوں کوہنیوں کو اٹھائے رکھو. رواہ مسلم، مسلم نے اس کی روایت کی ہے. ٹھیک، تو سجدے کی کیفیت کیسے اندازہ ہوا؟ اس سے پہلے بھی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سجدہ اس طرح سے نہ کرو جس طرح سے درندہ اپنے پیر کو بچھائے ہوئے رکھتا ہے، یعنی صرف ہتھیلیوں کو رکھو اور کوہنیوں کو اوپر اٹھائے رکھو. اور اس سے پہلے حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے بھی جدا رکھو، پہلوؤں میں بھی ملائے نہ رکھو. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا رکع، جب رکوع فرماتے تھے، فرج بین اصابعہ، تو اپنے انگلیوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے. جب رکوع کرتے تھے تو آپ کی کچھ انگلیاں پھیلی ہوتی تھیں. رکوع میں آپ کی انگلیاں پھیلی ہوتی تھیں. رکوع میں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کے گھٹنوں کو پکڑتے تھے. تو ظاہر ہے کہ گھٹنوں کو ایسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو ایسی صورت میں جب اس طرح سے پھیلی ہوئی انگلیاں رہیں گی تبھی مضبوطی سے پکڑا جائے گا. تو ایسے آپ گویا کہ انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھتے تھے جب رکوع کرتے تھے. رکوع میں انگلیاں کشادہ رہتی تھیں. لیکن جب سجدہ کرتے تھے، اب کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو ملائے رہتے تھے. جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو ملائے رہتے تھے، بالکل اس طرح سے، اس لیے کہ انگلیوں کو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. تو اگر اس طرح سے کیے رہیں گے تو سب ادھر ادھر رہیں گی، اس لیے سیدھے انگلیاں آپ کیے رہتے تھے، ساری انگلیوں کو ملائے رہتے تھے. تو رکوع اور سجدہ کے میں ہتھیلی کی انگلیوں کی کیفیت میں فرق ہے. رکوع کریں گے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اور اس طرح سے آپ کی انگلیوں کے درمیان بیچ بیچ میں خلل رہے گا، آپ کی چاروں انگلیاں برابر ملی ہوئی نہیں رہیں گی. لیکن جب آپ سجدہ کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو کوئی چیز پکڑنا نہیں ہے، صرف زمین پہ ہاتھ کو رکھنا ہے، اس لیے سیدھے اس کو قبلہ رخ رکھیں گے اور ملا کر کے رکھیں گے. پھر سے دیکھ لیں ترجمہ. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے، فرج بین اصابعہ، تو آپ اپنے انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھتے تھے. واذا سجد، اور جب آپ کان اذا رکع، جب آپ رکوع کرتے تھے، فرج بین اصابعہ، تو اپنی انگلیوں کے درمیان آپ کشادگی رکھتے تھے. واذا سجد، اور جب آپ سجدہ کرتے تھے، ضم اصابعہ، تو اپنی انگلیوں کو ملائے رکھتے تھے. رواہ الحاکم، حاکم نے اس کی روایت کی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہتی ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی متربعا، نماز پڑھتے ہوئے پالتی مار کر. متربعا، پالتی مار کر بیٹھنا، جس طرح سے ہم لوگ پالتی مار کر بیٹھتے ہیں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، کبھی کبھار دسترخوان پر جب کھانا آ جاتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں
پالتھی مار کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ راہ نسائی و صحیح ابن خزیمہ، نسائی نے اس کی روایت کی ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نماز میں یہ تشہد کا معاملہ ہے، اسی طرح سے یعنی بیٹھنے کے وقت جو بیٹھک ہوتی ہے تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے؟ تو یہاں پر معاملہ کس چیز کا ہے؟ ضرورت کا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تھے اور آپ کو کافی چوٹ آ گئی تھی، سواری سے گر پڑے تھے اور آپ کو کافی چوٹ آ گئی تھی۔ تو اگر آدمی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، تو وہ جو حالات بتائے گئے ہیں نماز کے، جو کیفیات بتائی گئی ہیں، اس سے ہٹ کر کے بھی جو اس کے لیے آسان ہو اور قریب ترین ہو اس رکن کے، اس طرح کی صورتحال وہ اپنا سکتا ہے اور اس طرح سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو بیٹھنا ہے تو ایسی صورت میں آپ دونوں زانوں کو، دونوں پیروں کو، پڈلیوں کو نیچے کر کے اور دونوں رانوں کو اس کے اوپر کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ پالتی مار کر بھی بیٹھ سکتے ہیں جب اس طرح بیٹھنا ممکن نہ ہو، گھٹنوں میں آپ کے کافی درد ہو گیا ہو کہ آپ موڑ نہیں سکتے ان گھٹنوں کو، اسی طرح سے کوئی اور معاملہ ہو گیا ہو کہ آپ کے پنجے وغیرہ ٹوٹ گئے ہوں تو ان پنجوں پر آپ بیٹھ نہ سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے پالتی مار کر کے بیٹھنا جائز ہے۔ ٹھیک، تو یہ کب کی بات ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوٹ کھا گئے تھے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ یصلی متربعا، پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پالتی مار کر، پالتی مار کر بیٹھ کر، پالتی مار کر بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ رواه النسائي وصحيح ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے، دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کیا؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدینی، مجھے ہدایت پر قائم رکھ، مجھے راہ راست پر رکھ، وعافینی، مجھے معاف فرما دے، ورزقنی، اور مجھے روزی دے، اور مجھے روزی دے۔ یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں، اغفر لی اور عافینی، بخش دے اور معاف فرما دے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بخش دے اور معاف فرما دے دو کلمات ہیں، یہاں پر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اصل دونوں تقریباً ایک ہی مفہوم میں ہیں، لیکن لفظی باریکی یہ ہے کہ اغفر لی کے معنی ہوتے ہیں میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، دبا دے۔ مغفر کے معنی ہوتے ہیں ہیلمٹ کے، جو سر پر، سر کو ڈھانپے ہوئے رہتا ہے، مغفر جو سر کو بند کیے رہتا ہے۔ اسی طرح سے غفران ڈھانپ دے، اے اللہ رب العالمین جو بھی ہمارے گناہ ہے اس کو چھپا دے، اس کو دبا دے، ختم کر دے، اس کو وہاں اس کا حساب کتاب نہ رہے، اس کو وہاں پہ دبا دے۔ ٹھیک، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کی کتاب میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور وہاں پر دوسری چپی آپ صاف لگا دیں، وہاں پر وہ غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی پر آپ دوسری چپی لگا دیں، ٹھیک، صاف صحیح چیز لکھ کر کے وہاں پر چپکا دیں۔ تو غفران کا معنی ہے کہ چھپا دے، ڈھانپ دے، اور عافینی، عفو کے معنی ہوتے ہیں مٹانا، عفو کے معنی ہوتے ہیں کھرچ کر کے مٹانا، کھرچ کر کے جڑ سے ہی اس کو مٹانا۔ تو اللہ رب العالمین چھپا دے جو چھپانے والی چیزیں ہیں اور مٹا دے جو مٹانے والی چیزیں ہیں، یعنی کچھ گناہوں کو چھپا دے گا تبھی اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ تو اندر چلا گیا، اسی طرح سے مٹا دے گا تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین چھپا بھی دے گناہوں کو ہمارے جو چھپانے کے لائق ہیں، اور مٹا دے ان گناہوں کو جن کا مٹانا ضروری ہے۔ ٹھیک، تو کیا فرمایا اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان۔ رواہ الاربعۃ الا النسائی، اربعہ نے روایت کیا نسائی کو چھوڑ کر، واللفظ لابی داؤد، الفاظ ابو داؤد کے ہیں، وصححہ الحاکم، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دیکھیں اصل یہ 5 کلمات تو یہاں پر ہیں، اس کے علاوہ اللہ مجبورنی اور دوسرے کلمات بھی آئے ہیں بعض روایتوں میں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 5 کلمات ہی زیادہ تر حدیثوں میں اس وجہ سے آئے ہیں کہ ایک موقع پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاتا ہوں کیا چیز کیسے کیا پڑھنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا، کہا کہ اللہ اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی،
اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. اس آدمی نے ایسے کہا. اب یہ 5 انگلیوں پر اب اس کو یاد ہو گیا کہ 5 دعائیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ 3 چیز 4 چیز ایسے بتائیں تو آدمی بھول جاتا ہے، لیکن جب 5 چیزیں بتائیں اور 5 انگلیوں پہ اس نے اس کو دبا لیا تو ایسی صورت میں گویا کہ اس نے یاد کر لیا اور اس کے بعد ہی مٹھی بند کر کے وہ نکل پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ اب یہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک، تو یہی 5 کلمات زیادہ تر روایتوں میں ہیں. اسی وجہ سے ہم عام طور پہ اسی 5 کلمات والی دعا کو یاد رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، اگر ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ 5 چیزیں ہم کو یاد رہنی چاہیے. اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. ٹھیک، آگے دیکھیں. وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہو کر ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تھے. وطر مانے طاق. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب آپ اپنی نماز کے طاق رکعت میں ہوتے، اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، یعنی 3 رکعت پڑھ چکے ہوتے یا 1 رکعت پڑھ چکے ہوتے. لم ینہض، تو آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے. حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ آپ برابر بیٹھ جاتے. تو آپ کھڑے نہیں ہوتے یہاں تک کہ آپ برابر بیٹھ جاتے. رواہ البخاری، بخاری نے اس کی روایت کی ہے. یعنی کہ اگر آپ طاق رکعت پڑھ لیے ہیں 1 رکعت یا 3 رکعت، تو ایسی صورت میں فوراً نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر اٹھیں گے. اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسے استراحت. جلسے استراحت، اس میں کوئی دعا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں. اطمینان جب ہو جاتا ہے تب آپ اٹھتے ہیں، چند سیکنڈ کے لیے آپ اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک، تو یہ بھی سنت ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص جلدی مچاتا ہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت کے لیے سجدہ سے اٹھتے ہی سیدھے اٹھ گیا، تو ایسی صورت میں گویا کہ اس نے اس سنت کو چھوڑ دیا، اس سنت پر اس نے عمل نہیں کیا. پھر سے دیکھ لیں ترجمہ. انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، مالک بن حویرث نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے. لم ينہض، تو آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے. حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ آرام سے بیٹھ جاتے تھے. رواہ البخاری، بخاری نے اس کی روایت کی ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اب یہاں پر آگے روایت ہے یہ وطر کا. دیگر نمازیں اب گویا کہ ہم پڑھ چکے، نماز کے تمام طریقے ہم کو معلوم ہو گئے. اب یہاں پر ہے کہ رکوع سب تقریباً ہم جان چکے ہیں، اس کے بعد سجدے وغیرہ کی کیفیت بھی. اس میں ایک معاملہ ہے قنوت کا، جو عام نمازوں میں عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی ہے لیکن کبھی ضرورت پڑنے پر پڑھی جاتی ہے. تو یہ والی حدیث آ رہی ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی. بعد الرکوع، رکوع کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی. قنوت کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا. قنوت نازلہ، نازلہ کے معنی ہوتے ہیں مصیبت. تو مصیبت والی دعا کرنا، کوئی مصیبت آ جائے تو ایسی صورت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک دعا کی رکوع کے بعد، یعنی رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی. یدعو علی احیاء العرب، آپ عرب کے کچھ قبیلوں پر بد دعا کرتے تھے. یدعو علی اگر آ جائے تو مانے بد دعا کرنا. دعا علی مانے بد دعا کرنا، اور دعا لہو مانے دعا کرنا. یدعو علی مانے اس کے برخلاف دعا کرنا یعنی بد دعا کرنا، اور دعا لہو مانے اس کے لیے دعا کرنا یعنی دعا کرنا. یدعو علی احیاء العرب، حی مانے قبیلہ، اسی کی جمع ہے احیاء. حی مانے قبیلہ، جمع احیاء. یدعو علی احیاء العرب، آپ عرب کے قبیلوں پر بد دعا کرتے تھے. ثم ترکہ، پھر آپ نے چھوڑ دیا. 1 مہینے تک آپ نے پڑھا پھر آپ نے چھوڑ دیا. متفق علیہ روایت ہے. ولی احمد، تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے تھے. پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ پڑھتے تھے؟ سن 4 ہجری میں، جب حزیل، رعل، ذکوان، ان قبیلوں نے مسلمان
لوگوں کو دھوکہ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بھیج دیجئے کچھ لوگوں کو جو دین کی تبلیغ کریں۔ تو رعیل، ذکوان، حذیل، بنو لحیان، یہ سب آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دین کا پیغام ان تک پہنچے، اس لیے لوگوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ایک کے ساتھ 10 لوگوں کو اور ایک کے ساتھ 70 لوگوں کو بھیجا جو حفاظ تھے، قرآن کریم پڑھا سکتے تھے۔ انہوں نے دھوکہ دیا اور جو 10 تھے ان میں سے بھی 8 لوگوں کو مار دیا، 2 لوگوں کو لے جا کر کے مکہ میں بیچ دیا۔ اسی طرح سے جو 70 تھے ان میں سے 69 کو انہوں نے مار دیا۔ ایک آدمی کسی طرح سے اپنی جان بچا کر کے پیڑ پر جا کے چھپ گیا، جس نے آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھوکے کا بڑا غم ہوا، اس مصیبت کا بڑا رنج ہوا۔ اور یہ ایسے موقع کی بات ہے جب ابھی 4 مہینے پہلے ہی احد کے میدان میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ 80 صحابہ کرام کا معاملہ پیش آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور آپ نے ان پر مہینے بھر تک بد دعا کی۔ ٹھیک، تو اگر یہ بد دعا والا واقعہ ہے تو ایسی صورت میں رکوع کے بعد پڑھا جائے گا اس کو، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ رکوع کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ رکوع کے بعد پڑھنا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح سے یہ وتر کی نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا، اور دیگر فرض نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پڑھتے تھے یا فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، تو یہ کسی بھی نماز میں ضرورت پڑنے پر پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے فجر کی نماز میں پڑھی جائے دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد، یا وتر میں آخری رکعت میں، یعنی فجر میں یا وتر میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا پڑھی جائے گی ان پر جو بد دعا والی دعا ہے۔ ٹھیک، اسی سے ملتی جلتی ایک دعا ہے، دعائے قنوت، جسے عام قنوت کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو ہم رمضان وغیرہ میں عام طور پہ جب جماعت سے پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی، اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا اس کو اسی حالت میں، جس حالت میں آپ نے قرأت مکمل کیا اسی حالت میں پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ رکوع کریں گے۔ تو عام وتر میں جیسے آپ ابھی گھر پہ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ ویسے ہی جیسے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قل اللہ احد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا پڑھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر کے رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے دیگر ارکان پورے کرتے ہیں، اسی طرح سے پڑھے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر قنوت نازلہ کا معاملہ ہے، تو قنوت نازلہ کے سلسلے میں جو مسائل بتائے گئے وہ یہ کہ یہ وتر میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد، یا فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جائے گی، یا ضرورت پڑنے پر کسی بھی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جائے گی، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے پڑھی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جتنے دنوں تک مصیبت ہے یا جتنے دنوں تک غم ہلکا نہیں ہوتا ہے تب تک اس کو پڑھا جائے گا، مسلسل اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ولی احمد دارقطنی کہہ رہے احمد دارقطنی میں ہے نحوہ من وجہ آخر، اسی طرح کی حدیث ہے لیکن دوسری سند سے ہے۔ وزادہ، اور دارقطنی نے مزید کہا ہے فاما فی الصبح، رہی بات صبح میں یعنی فجر کی نماز میں، فلم یزل یقنت حتی فارق الدنیا، فلم یزل یقنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قنوت پڑھتے رہے، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لگاتار ہمیشہ پڑھتے رہے، مطلب یہ ہے کہ جب جب ضرورت پڑی تب تب آپ پڑھتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بار آپ نے پڑھا اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، بلکہ جب جب ضرورت پڑی تو فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ اور جہاں تک ان قبائل پر بد دعا کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وتر میں پڑھی تھی وہ صرف 1 مہینے تک یہ پڑھی تھی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جب جب ضرورت پڑتی تب تب پڑھا کرتے تھے۔ وعنہ، اور انس سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نہیں پڑھتے تھے مگر یہ کہ جب کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہوتا تھا، او علی قوم، یا کسی قوم پر بد دعا کرنا ہوتا تھا، یعنی ہمیشہ قنوت نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ پیچھے والی روایت میں واضح کیا گیا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اگر کسی کے لیے دعا کرنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس نے خیر خواہی کی ہے تو پڑھ دیا کرتے تھے، یا اسی طرح سے کسی نے بد خواہی کی ہے تو اس پر بد دعا کرنے کے لیے آپ پڑھا کرتے تھے۔ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آگے والی حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے، وہ تابعی کا ایک قول ہے۔ وعن سعد بن طارق الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، طارق بن سعد بن طارق الاشعری سے روایت ہے،
قال قلت لأبی یا ابتی، میں نے اپنے والد سے کہا انکا قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ میں نے طارق الشعی سے کہا کہ اپنے والد سے انکا قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نماز پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وابی بکر وعمر وعثمان وعلی، ابو بکر عمر اور عثمان علی کے پیچھے بھی، یعنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ افکانوا یقنطون فی الفجر، کیا وہ لوگ فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ کیا وہ لوگ فجر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے؟ فقال اے بنیا، تو انہوں نے کہا اے بیٹے، انہوں نے کہا اے بیٹے، محدث، یہ نئی چیز ہے، انہوں نے کہا بیٹے یہ نئی چیز ہے۔ راہ الخمسہ الا ابا داؤد، خمسہ نے روایت کیا سوائے ابو داؤد کے۔ یہاں پر کیا پتا چلا کہ اگر یہ برابر پڑھتے رہتے تو ایسی بات نہیں کہتے، یعنی ضرورت پڑنے پر ہی یہ پڑھتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت پڑتی تھی تب پڑھتے تھے، اسی طرح سے خلفائے راشدین میں بھی جب کسی کو ضرورت پڑتی تھی تب یہ دعا پڑھتے تھے، یہ برابر نہیں پڑھتے تھے۔ برابر پڑھنا انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے، یعنی یہ بدعت نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے، بلکہ برابر پڑھتے رہنا انہوں نے کہا یہ نئی چیز ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی کہ لگاتار اس کو پڑھتے رہتے تھے۔ اسی سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ فجر میں اگر دعائے قنوت پڑھی جائے تو یہ بدعت ہے، حالانکہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ فجر میں برابر پڑھتے رہنا انہوں نے کہا کہ صحیح نہیں ہے، یہ نئی چیز ہے، اور یہ تابعین کے زمانے کی بات ہے۔ تو ظاہر پتہ چلا کہ صحابہ کے زمانے میں، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لگاتار یہ دعا نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اب اس سلسلے میں کچھ سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ کل دعا پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا دعائے قنوت کی، اور اس کے مسائل انشاءاللہ آئیں گے۔ کچھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔